الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خطبے کے بعد جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں نذران عقیدت پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کے امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا شرف بخشا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پروگرام کے تھرو سے، الحمدللہ سے، اس چینل کے تھرو سے آپ کو دینی معلومات، اور جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جو اس دینی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہاں کے ہم تمام کے لیے ذمہ داری ہے کہ آج کا یہی بڑا اہم موضوع ہے کہ میاں بیوی کے حقوق، جو آج جتنے معاشرے میں یہ خامیاں پائی جا رہی ہے ہمارے مسلمانوں میں، یہ اہم فریضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، اور ہمارا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم ایسا نہ کریں کہ جو زمانے جاہلیت میں جو عورتوں کو مقام جو زمانے جاہلیت میں تھا، ہم بھی اگر ان کی طرح کریں تو یقیناً ہمارے آخرت کی تباہی ہے کہ ہمارا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے عورت کے حقوق کو جانیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بیوی کو اور اپنے ماؤں کو، ہمارے بہنوں کا جو حق ہے، ہم پہلے سب کا ان کا حق ادا کریں۔ کہ آیت شریفہ میں نے جو خطبے میں تلاوت کی تھی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کے یہ حقوق ہے کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو اور ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہو، تو یہ ہمارا سب سے پہلے اولین فریضہ حق بنتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے، یعنی کہ بیوی کا کس طریقے سے حقوق ادا کرنا ہے، تو یہ شوہر کا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم پہلے بیوی کے حقوق کو ادا کریں، ہم پہلے بیوی کی تکلیف کو سمجھیں کہ وہ ایک بچی جو اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر آپ کے جب نکاح میں آتی ہے، ماں باپ بھائی بہن اپنے سب سارے رشتے ناتوں کو چھوڑ کر آپ کے نکاح میں آ رہی ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ پہلے ہم اس کا حق ادا کریں۔ کیونکہ اگر اسے نکاح سے پہلے، اگر بچی آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ کسی کے گھر کی بیٹی تھی، جب وہ بیٹی کو کچھ ہونے کی کچھ ضرورت ہوتی تو وہ اپنے والد بزرگوار سے طلب کرتی کہ ابا حضور مجھے یہ چاہیے ہے، تو یہ اب اس کے بعد جب آپ کے نکاح میں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر سے مطالبہ کرے گی کہ مجھے یہ ایک چیز کی ضرورت ہے، کیا آپ میرے اس چیز کو، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم پہلے اس کے حق کو ادا کریں، پہلے اس کی بات کو سنیں۔ تو آج ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر میں یہ سب سے پہلے یہ بہت بڑی خامی ہمارے پاس پائی جا رہی ہے
کہ ہم اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آج مسلم سوسائٹی میں دیکھ لیا جائے کہ 99% ہمارے بھائی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی، ہماری کلچر میں، آج مسلم معاشرے میں آج 99% آج طلاق کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا یہ فریضہ بنتا کہ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم بیوی کا حق ادا نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے میں یہاں پر رک کر ایک بات بہت بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اگر ہم بچے کا نکاح کریں یا ہمارے کسی بچی کا نکاح کریں تو یہ اولین فریضہ یہ ماں باپ کا ہوتا ہے کہ ہم جب بچی کو کسی بچے کے نکاح میں دیتے ہیں تو اسے دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ دیندار گھرانے سے تعلق اس کا ہے، کیا وہ نمازی پرہیزگار ہے۔ اگر ہم بچی کو ہم نکاح میں دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بچہ کیا دیندار گھرانے سے تعلق ہے، کیا وہ پنج گانا نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، کیا وہ نمازی پرہیزگار بچہ ہے۔ تو ہم اگر وہاں پر اپنی بچی کو اگر دیتے ہیں تو وہ شخص اپنی بیوی کو، جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتا ہے، وہ دینی ماحول میں ڈھلا ہوا ہے، تو وہ کبھی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ شخص کبھی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے گھر میں ماں باپ کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے بھائی بہن کو تکلیف نہیں دیتا، تو وہی شخص وہ شخص کامیاب اپنی زندگی کو خوشحال سے اور اچھے انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بنتا ہے۔ تو یہ ہمارا اولین فریضہ ہے کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی بچی کو سمجھائیں کہ ہم شوہر کی خدمت کس طریقے سے کرنی چاہیے، کہ شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ یہ ماں اپنی بچی کو اگر سکھا دیں تو یقیناً وہ بچی اپنی زندگی کو خوشحال گزارے گی اور اپنی زندگی میں خوش و خرم اپنی زندگی کو گزارنے لگے گی۔ اور بچے کو والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے اور بیوی کے ساتھ کیسے زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو یہ والدین اپنی اولاد کو اگر اس طریقے سے سمجھائیں تو یقیناً وہ بچیاں اور وہ بچے اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزاریں گے۔ تو یہ اولین فریضہ بنتا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ نکاح سے پہلے ہمیں چاہیے کہ دینی ماحول میں ہم ڈھلنے کی کوشش کریں، کہ ہم دینی معلومات میں اضافہ کریں، کہ دینی تعلیم سے ہم وابستہ رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے نوجوان بچیوں میں دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج غلط راہ رویے کو اختیار کر رہے ہیں۔ آج نکاحوں کے 1 مہینہ نہیں ہو رہا ہے کہ دونوں کے اندر خلا طلاق کی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ آج ہمارا سوسائٹی اس طریقے سے ہو چکا۔ تو سوچو میرے عزیزان گرامی کہ ہم نکاح و طلاق کو ہمارا کھیل بنا لیے ہیں۔ آپ سوچیں کبھی کہ وہ باپ اپنی بچی کی نکاح کے لیے کس طریقے سے محنت کرتا ہے، اپنی زندگی میں اپنی بچی کی خوشی کے لیے وہ والد بزرگوار نے اپنے بچی کی خوشی کے لیے وہ طرح طرح سے محنتیں کرتا ہوا نظر آتا کہ میرے بچی کے نکاح کے وقت میں کسی چیز کی کمی پیشی نہ آئے۔ یہ والد بزرگوار اپنی اولاد، اپنے بچوں کے لیے اس طریقے سے محنت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی نوجوان اپنی بچی، یعنی کہ جس گھر سے وہ لڑکی آپ کے نکاح میں آتی ہے تو وہ شخص اسے 1 مہینے کے اندر ہی گھر سے بے گھر کر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ کس راہ پر جا رہا ہے؟ کبھی ہم نے خدا کے خوف کو سوچا؟ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہا کہ یہ سوچے کہ ہم یہ کس راہ پر نکل پڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا
حق شوہر کا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ بیوی کا بھی حق ہے کہ ہم دونوں کے انڈرسٹینڈنگ میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تو یقیناً ہمارا معاشرہ ترقی کے راہ پر رہے گا۔ کہ جس کی نکاح، آپ کے نکاح میں جو خاتون آئی ہوئی ہے، تو اگر اسے چاہیے کہ اگر وہ دینی نمازوں سے وابستہ نہیں ہے تو شوہر کا حق بنتا ہے کہ تم اسے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے تلقین کرے کہ اپنے آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اور شوہر اگر بے نمازی ہے تو بیوی کا بھی حق بنتا ہے کہ تم اپنے شوہر کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کو تلقین کرے کہ تم نماز کی پابندی کرو۔ اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم اسے قرآن کی تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔ اگر وہ دینی معلومات سے، دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے تو آپ کا حق بنتا ہے، اگر شوہر دینی تعلیم سے وابستہ ہے، اگر بیوی نہیں ہے تو شوہر کا حق بنتا ہے کہ بیوی کو دینی تعلیم سے وابستہ کرائیں۔ اگر بیوی دینی تعلیم سے وابستہ ہے تو بیوی کا بھی حق بنتا ہے کہ شوہر کو دینی تعلیم سے وابستہ کرائیں۔ پیار و محبت سے دینی تعلیم کا آغاز اگر ہم اس طریقے سے کریں تو یقیناً خلا و طلاق کی برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شہزادی ام المؤمنین اپنی شہزادی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جاؤ آپ اپنے والد بزرگوار سے ایک چادر منگا کر لے کر آؤ، ایک چادر منگاؤ، مجھے ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ ابا حضور، والدہ محترمہ آپ سے چادر کی طلب کر رہی ہیں۔ تو آپ نے جیسے ہی ہے کہ کیا ضرورت ہے، کس لیے چادر کو منگایا جا رہا ہے، پوچھ کے آؤ تو صحیح۔ یہ کہنے جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی والدہ کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور کہنے لگتے کہ میری حالت آپ جانتے ہیں کہ میں کس اسنا میں ہوں، کیسی حالت میں ہوں، آپ بخوبی جانتے ہیں، تو لہٰذا مجھے چادر کی ضرورت ہے۔ میں چادر اس لیے منگائی ہوں کہ شاید یہ میرا آخری وقت ہے کہ اگر وہ چادر مجھے لے لے تو وہ مجھے کفن کے لیے کام آ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتنا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہنے لگتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ آپ نے تو صرف چادر کو طلب کیا، اگر آپ مجھ سے اگر میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ میاں بیوی کے اندر کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سارے جہاں کی رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے جسم کی چمڑی بھی مانگتے ہیں تو وہ میں دینے کے لیے بھی تیار ہوتا۔ تو یہ سارے جہاں کی رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر سدھار پیدا کریں کہ میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کی تکلیف میں اگر رہے تو یقیناً آپ کی زندگی، آپ کی اولاد، آپ کے بچے بہت اچھے انداز سے زندگی کو گزارے کریں گے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ اگر آپ کے اندر کچھ انبن ہوتی ہے تو اولاد کو خبر نہیں ہونی چاہیے، کہ اولاد کو اگر خبر ہو تو وہ بگڑنے کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز پر توجہ دیا جائے۔ ماں باپ میں اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو تو بچے وہاں پر نہیں رہنے چاہیے۔ کہ آج اس معاشرے میں ہم والد بزرگوار، اگر آج شوہر اگر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے تو اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، تو اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کہ اگر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے، اگر ہم یہاں پر اگر توجہ دیں گے، اگر ہم ان چیزوں سے رکے ہوئے رہیں گے تو اولاد کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔
اگر میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو، اگر جھگڑا ہو، کچھ بھی آپس میں جھگڑا ہو، اگر اولاد وہاں پر موجود ہے تو اس کا بہت گہرا اولاد کے اوپر اثر پڑے گا۔ اگر ہم کچھ آپس میں اختلافات ہو تو ہم ایسے کرنی چاہیے کہ ہمیں اولاد کو کان و کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں اس طریقے سے اگر عمل ہو تو یقیناً وہ زندگی خوشحال ہوگی۔ اگر آپ کی بیوی اگر شوہر کی بات اگر نہیں سنتی ہے تو چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اگر اس کی اچھائی کو بیان کریں۔ اگر شوہر کی بات اگر بیوی نہیں سنتی ہے تو بیوی کے اندر جو اچھائیاں ہیں تو ہمیں بیوی کے اندر اس کے اچھائی کو اس کے سامنے بیان کریں کہ اس سے ایک کنیکٹ ہو جائے کہ اگر آپ بیوی سے اگر اچھے انداز سے اگر کنیکٹ ہو، اگر تم زندگی بھر اگر اس کی برائی کرے تو وہ آپ سے بچھڑ جائے گی اور اس کے دل میں ایک خراق پیدا ہوگا کہ جس لیے دونوں کے اندر خلا اور طلاق کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اچھائیوں کو دیکھ کر آپ بیوی کے اچھائیوں کو دیکھیں، آپ اس کو بیان کریں۔ شوہر کا حق بنتا ہے کہ بیوی کی اچھائی کو دیکھیں اور اسے سمجھائیں کہ تم نے اس طریقے سے اتنے اچھے کام کر رہے ہو، آج ہم یہ کام بولے تو آپ رکے رہے ہو۔ یہ بھی حق بنتا ہے کہ شوہر اس کو اس طریقے سے سمجھایا جائے۔ کیوں کہ مرد کی بائیں ٹیڑھی پھسلی سے پیدا وہ عورت ہوتی ہے، تو یہ اگر اس کو اچھا بھی کرنے جائے تو وہ پھٹ پڑے گی۔ اگر آپ وہ ٹیڑھی ہے تو آپ کو اس کو دونوں کو اس طریقے سے سمجھائے کہ آپ بیوی کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ وہ آپ کے ساتھ اور آپ کے ایسے الفاظ سے سمجھائیں کہ وہ آپ کے الفاظ سے اور آپ کے بولنے سے اتنا خوش ہو جائے کہ کبھی وہ آپ کی برائی بیان کرنے نہ لگے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے پہلی بات، اور یہ بھی بہت بڑی ہے، کہ جب نکاح میں بیوی رہتی ہے آج اس کی شوہر کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، پیٹھ پیچھے شوہر کی برائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس طریقے سے کہ شوہر کبھی اس کے ساتھ کبھی پیار محبت سے نہیں رہا۔ آج اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ پیار محبت اسے خوش نہیں رکھتا ہے تو پیٹھ پیچھے اس کی نکاح میں تو رہتی ہے لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو، تو ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ اس کی تکلیف کو سمجھیں اور ہم اس کے کام میں اگر ہاتھ بٹائیں تو یقیناً وہ بیوی تمہارے اوپر اتنی خوش ہوگی کہ آج میرا شوہر میرے کام میں ہاتھ بٹایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس طریقے کا عمل کریں تو دونوں کے اندر اس طریقے کا اگر رویہ ہو تو یقیناً وہ محبت، وہ پیار آپ دونوں کے اندر ہو تو آپ کی اولاد خوشی سے، آپ کی اولاد کے اندر بھی ایسے اچھائیاں پیدا ہوگی۔ تو ہمارا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو، ہماری زندگی کو اس طریقے سے گزاریں، نہ کہ بیوی شوہر کی برائی کرے نہ شوہر بیوی کی برائی کرے۔ دونوں کے اندر اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ دونوں کے اندر دینی ماحول ہونا چاہیے، اور پھر آپس میں اگر کچھ ایسی ہو تو ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کر دونوں میں اصلاح ہو جائے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے اندر سب سے بڑی خامی یہی ہوتی ہے کہ ہم نمازوں کے پابند نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں اور پھر ہمارے دلوں میں خدا کے خوف کو پیدا کریں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر عمل کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے میاں بیوی میں میاں بیوی کی زندگی بھی خوشحال طریقے سے گزرے گی۔ تو یہ سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں، اور دونوں کو ہمارا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی زندگیوں میں خوشحال طریقے سے آپ کی زندگی گزرے گی۔ اور پھر آج دیکھ لیا جائے کہ سوسائٹیوں میں کتنے ایسے خامیاں نہیں ہو رہے ہیں، آج کیسی برائیاں نئے طریقے سے برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟
کہ ہم دینی ماحول سے کنیکٹ نہیں ہے. ہم نے نمازوں کو پس پش ڈال دیا, ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا, نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سننے کے لیے ہم نے تیار ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہتے, حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی کہتی ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے کہ تم خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں مت کہو. کیوں کہ سارا مکہ جب مجھے انکار کرنے لگا تو وہ ایک مجھے ماننے لگی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تو یہ امہات المؤمنین کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر اگر آپ سنیں, ہم سننے بیٹھے تو ہمارے لیے وقت کی کمی ہوگی کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے ساتھ کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا. ہم نے نکاح سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سنیں اور پڑھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا, اور پھر اپنی گھریلو زندگی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے گزارا ہے. تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دونوں بھی نکاح سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنیں, انہوں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے. تو آج بھی ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ اب ہماری زندگیوں میں خوشحال پیدا ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنتے اور عملی جامہ پہناتے تو ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا ہوگی, نہ کہ کوئی اور. کہ اگر ہم سنتے ہم ان کے جیسا, ان صحابہ کے جیسا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہم عمل تو نہیں کر سکتے, لیکن ان کی باتوں کو, ان کے احادیث کو اور صحابہ کرام کا جو رویہ تھا, جو امہات المؤمنین کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا, ہم نے ان کو سن کر ہماری زندگی میں کچھ عملی جامہ اگر پہنا لیں تو یقیناً اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی سے خوش ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں طرح طرح کی خوشیوں کو نازل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی بے اولاد ہے, اگر نمازوں کو پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا دے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے گا اور آپ کو نیک صالح اولاد عطا کرے گا. سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو سوچیں. اور جب آپ کی نکاح میں, نوجوان حضرات اس بات کو سمجھے کہ جب آپ کی نکاح میں اگر کوئی بچی آتی ہے, کوئی آپ کے نکاح میں آتی ہے, تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر, اپنے گھردار کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر, ماں کی وہ ممتا کو چھوڑ کر, باپ کے پیار کو چھوڑ کر جب آپ کے نکاح میں آتی ہے تو آپ کا بھی اولین یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کو حقوق کو صحیح ادا کریں. آج دونوں کے اندر, میاں بیوی کے اندر پھوٹ کہاں سے پیدا ہوتی ہے, تو یہ بات تھوڑا اچھے طریقے سے رکھ لیں کہ دونوں کے اندر پھوٹ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. جب آپ جو کھانے کو پسند کرتے ہیں تو اپنی شریک حیات کو بھی وہی کھلائیں. آپ جو پہننا پسند کرتے ہیں, جس قیمت کا لباس آپ پہننا پسند کرو گے تو اپنی بیوی کو وہی قیمت کا لباس دلائیں. آپ جو چیز آپ کے اندر خواہش ہے, آپ جس خواہش سے آپ لباس خریدتے ہیں, جو چیز کرتے ہیں, تو اتنا بھی آپ کا بھی حق اتنا ہی بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو وہ حق دے دیں. تو یقیناً آپ کی بیوی آپ کے شریک حیات آپ سے بہت زیادہ خوش ہوگی. کیوں کہ میرا شوہر, میں جس طریقے سے وہ اپنے لباس کو, جس طریقے سے اگر وہ لباس بھی لے رہے ہیں تو جس قیمت کا لباس لے رہے ہیں وہی قیمت کا لباس مجھے بھی دلا رہے ہیں, تو اس سے آپ کے اندر اور آپ کے بیوی کے اندر, آپ کے شریک حیات کے اندر آپ کی وہ اتنی ہی محبت اور بڑھتی ہے. تو ہم ان چیزوں کو پہلے متوجہ ہو کہ یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو اور وہاں پر توجہ دیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یقیناً اگر ہم لا علمی, اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے, دینی تعلیم سے ہم وابستہ نہیں ہیں, اگر دونوں بھی اگر دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے, تو سب سے پہلے ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم دینی تعلیم سے وابستہ ہوں.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ایک دوسرے کا لباس اس لیے کہا ہے کہ اگر شوہر کا لباس اس کی بیوی ہے، بیوی کا لباس اس کا شوہر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کہا ہے۔ یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان چیز کو سمجھ جائے تو یقیناً آپ کی زندگی خوشحال طریقے سے گزرنے والی، آپ کی زندگی وہ خوشحالی سے گزرے گی کہ کیوں کہ ہم نے اس کا حق اس کو اس طریقے سے ادا کر دیں تو یقیناً آپ سے وہ خوش و خرم ہوگی۔ اگر میں ایک مثال دوں، اگر آپ کی شریک حیات ہے، اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کے بچے کو وہ گود میں لیتی ہے، آپ کے بچے کو گود میں لیتی ہے، پھر آپ کے حکم پر عمل کرتی ہیں، پھر آپ گھر آ جائیں، تھک کر آ جائیں، دونوں بھی اتنا ہی تھکے ہوئے ہیں کہ گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، آپ بھی آپ کے شریک حیات بھی آپ جتنا تھکے ہیں وہ بھی اتنا تھکے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا لی ہوئی ہے۔ آپ پھر اس کے بعد میں کہیں کہ مجھے گرم گرم کھانا تیار کر دو، وہ آپ کے حکم پر جاتی ہیں اور آپ کو گرم گرم کھانے کے لیے تیار کر آپ کے پاس لے کر آتی ہیں کہ آئیں کہ کھانا تیار ہے، آپ تشریف لائیں، کھا لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پیر دبا دو، وہ بھی دبا دیتی ہیں۔ یہ اس طریقے سے شوہر کی بیوی خدمت کر رہی ہے تو آپ کا بھی اتنا ہی اولین فریضہ بنتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کا بھی حق اس طریقے سے ادا کریں کہ آپ کے ہر وہ حکم پر عمل کر رہی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کی بیوی وہ دے رہی ہے، تو آپ کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے کہ شوہر کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے کہ آپ کی بیوی کا بھی اتنا ہی حق ادا کریں۔ جتنا وہ آپ کا حق ادا کر رہی ہیں تو شوہر بھی اتنا ہی حق اس کا ادا کر لیں۔ تو یہ اگر ہمارے معاشرے میں اگر رہا تو وہ گھر کبھی ان چیزوں سے، ان برائیوں سے، ان چیزوں سے دور ہوگا۔ ہمارے گھر کی، ہماری گھریلو زندگی کو صحیح طریقے سے ہم گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اندر جو خامیاں ہیں تو ہم پہلے اسے دور کر دیں۔ ہم سب سے پہلے ہمارے گھر اگر بے دین ہے تو ہم پہلے اپنے گھر کو دیندار بنائیں، حضور پاک علیہ السلام کے فرمودات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ آپ نے ایک چادر منگائی تو سارے جہاں کی رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ تم نے صرف ایک چادر کو طلب کیا، اگر آپ چاہتے کہ میرے جسم کی اگر چمڑی بھی اگر پوچھتے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے اتنا بے پناہ محبت رکھا کرتے۔ تو آج ان فرمودات کو سنیں اور ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے پہلے یہ ایک بات ہمارے والدین سب سے پہلے ہم ان چیزوں پر متوجہ ہو کہ اپنی بچی کو سب سے پہلے ہم دیندار بنائیں اور اپنے بچے کو بھی دیندار بنائیں، اور اپنے بچے کے نکاح میں آپ جو بچی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیندار گھرانے کی بچی کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد میں اور جب بچی نمازی پرہیزگار اللہ کا کلام پڑھتی ہے، نمازوں کو پڑھتی ہے، تو وہ شوہر کے جب نکاح میں آتی ہے تو وہ زندگیوں میں اپنے زندگیوں میں خوشحالی پیدا کریں گے۔ وہ اپنی زندگیوں میں جب ان سے اولاد ہو تو وہ نیکوکار اولاد ہوگی، وہ اولاد بھی نمازوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ وہ بچہ بھی جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو ان سے جو اولاد ہوگی تو وہ اولاد دیکھ کر اپنے وہ اولاد بھی دیکھ کر بچیاں وہ میرے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں کیوں نہ نماز پڑھوں، تو وہ بھی اپنی آپ کی اولاد آپ کے بولنے سے پہلے نمازوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو جانیں، ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح ادا کریں کہ اور ہمیں یہ اولین فریضہ ہے کہ میاں بیوی اور آپ کے میاں بیوی میں دونوں میں اچھے طریقے سے کمبینیشن اگر پیدا ہونا ہے تو ہم پہلے دینی ماحول کو سجائے رکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث ہیں، ہم ایک دوسرے اسے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام ہمارے تمام کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا کرے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے نئے جتنے بھی جن مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا نکاح ہو رہا ہے، اے اللہ اے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا کرے۔ اے اللہ ہمارے ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس چینل کے معدم سے، اے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا کرے۔ اے اللہ اس چینل کے جتنے بھی امپلائیز ہیں، اے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا کرے اور ان تمام کی زندگیوں میں بھی سکون و چین نازل کرے۔ اللہ ہماری دعا، اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلم معاشرے میں جتنے بھی نکاحیں ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم تمام کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے مومن اور مومن بھائیوں کے جتنے بھی نکاحیں ہو رہے ہیں، اللہ بچیوں کے نکاح ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، اے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔